دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مقامات الحریری سے آج کا سبق۔ وَنَسْتَوْهِبُ مِنْكَ تَوْفِيقًا قَائِدًا إِلَى الرُّشْدِ وَقَلْبًا مُتَقَلِّبًا مَعَ الْحَقِّ وَلِسَانًا مُتَحَلِّيًا بِالصِّدْقِ وَنُطْقًا مُؤَيِّدًا بِالْحُجَّةِ وَإِصَابَةً ذَائِدَةً عَنِ الزَّيْغِ وَعَزِيمَةً قَاهِرَةً هَوَى النَّفْسِ وَبَصِيرَةً نُدْرِكُ بِهَا عِرْفَانَ الْقَدْرِ۔ آج کے سبق میں ان چند سطروں کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور لغوی تشریح بھی۔ آئیے سب سے پہلے ہم لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ترجمہ کرنے اور اسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلا جو ورڈ ہے، لفظ ہے، وہ ہے استوہبا۔ فرمایا استوہبا استیہابن، استیہاب اس کا مصدر ہے۔ معنی کیا ہے؟ استوہبا الہبا اے العطیہ۔ معنی کیا ہے؟ طلبہا یعنی اس نے انعام کو طلب کیا، انعام کو طلب کیا، عطیہ کو طلب کیا۔ دوسرا معنی بتایا استوہبہ او منہ الہبہ اے طلب ان یہبہا لہو، کہ اس نے طلب کیا کہ اسے وہ فلاں چیز دی جائے۔ تو استوہبہ کا جو ٹوٹلی معنی ہے کسی چیز کو طلب کرنا۔ اصل میں اس کا تو استوہبہ کا اگر معنی دیکھا جائے پرسنلی تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ہبہ طلب کرنا، عطیہ طلب کرنا، خیرات طلب کرنا۔ لیکن اس کا معنی جب ہم جوڑیں گے تو اس کا معنی ہوگا صرف طلب کرنا۔ اب اس کے بعد اس کا مفعول آئے گا کہ ہم کیا طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دوسرا لفظ ہے التوفیق۔ اس کا معنی کیا ہے؟ التوفیق من اللہ للعبد۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سد طریق الشر و تسہیل طریق الخیر، یعنی برے راستے کو، شر کے راستے کو بند کر دینا اور بھلائی کے راستے کو آسان کرنا، یہ توفیق کا معنی ہے۔ برائی کے راستے کو روک دینا، بند کر دینا، اس کا سد باب کر دینا، اور بھلائی کے راستے کو آسان کر دینا۔ اب تیسرا لفظ ہے القائد۔ معنی کیا ہے؟ القائد من یقود الجیش۔ قائد کا معنی ہے جو لشکر کو چلائے، لشکر کی رہنمائی کرے۔ تو قائد کا مطلب ہوتا ہے چلانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ اس کی جمع آتی ہے قادۃ و قواد۔ پھر آگے ایک لفظ ہے تقلبا۔ تقلب تقلبا، تقلب فعل ہے، تقلبا اس کا مصدر ہے، یہ باب تفاعل سے ہے۔ معنی ہے تقلب اے تحول عن وجہہ، یعنی وہ پھر گیا، اپنے چہرے سے پھر گیا مطلب وہ پلٹ گیا۔ دوسرا معنی بتایا تقلب علی فراشہ اے تحول من جانب الی جانب آخر، کہ وہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ گیا، یعنی ایک کروٹ سے دوسری کروٹ اپنے بستر پر وہ پلٹ گیا۔ پھر آگے لفظ ہے تحلی۔ یہ فعل خماسی ہے، لازم ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے کسی حرف کے لگانے سے۔ تحلیت ماضی ہے، اتحلی اس کا مضارع ہے، تحلی امر ہے اور مصدر تحلی ہے۔ معنی کیا ہے؟ تحلت المرأۃ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ لبست جواہرہا و تزینت بہا، عورت نے اپنے جواہر کو پہنا اور اپنے آپ کو اس سے سجایا۔ تزینت بہا یعنی اس سے وہ سنور گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اپنا نیکلس یا ہار جواہر جب پہنے گی تو وہ سنور جائے گی۔ تو اس چیز کو پہننا اور پہننے کے بعد جو زینت اس پر نظر آتی ہے، اسی
اس کو تعبیر میں اگر کہا جائے عربی میں تو کہا جائے گا تحلت المرأہ، یعنی عورت نے زیور پہنا۔ تحلا بالصبر، اب دیکھیے یہی تحلا کا جب صبر سے موازنہ ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تحلا بالصبر اے اتصف، یعنی وہ صبر سے متصف ہو گیا، یعنی صبر کے زیور سے اپنے آپ کو اس نے آراستہ کر لیا۔ پھر اگلا لفظ ہے النطق، نطق کا معنی کیا ہے؟ اللفظ بالقول، یعنی کہہ کر کسی لفظ کا تلفظ کرنا، یعنی لفظ کے تلفظ کو نطق کہتے ہیں، پروناؤنسیشن کو۔ اب آگے ایک لفظ ہے ایدہ، یہ فعل ہے، رباعی ہے اور متعدی ہوتا ہے، باب تفعیل سے ہے۔ ایدت ماضی ہے، اؤید مضارع آتا ہے، اؤید مضارع آتا ہے، اسی طرح اس کا مضارع یؤید بھی آتا ہے، یعنی اؤید واحد متکلم کا صیغہ ہے، یؤید واحد غائب کا صیغہ ہے، اور اید امر آتا ہے اور مصدر تأیید ہے، مصدر بتاتا ہے کہ یہ باب تفعیل سے ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایدہ فی رأیہ اے عاضدہ آزرہ، یعنی اس نے اس کی رائے میں اس کی تائید کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسرا معنی بتایا لا یؤید رأیا اذا لم یقتنع بہ، یعنی وہ اس کی رائے کی تائید نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس کی رائے کو مان نہ لے، یعنی اس کی رائے سے وہ سہمت نہیں ہے تو اس کی رائے کی تائید نہیں کرتا۔ تو ایدہ یؤیدو کا معنی ہوا تائید کرنا، سہارا دینا۔ پھر آگے ایک لفظ ہے الحجہ، معنی کیا ہے؟ الحجۃ الدلیل والبرہان، دلیل اور برہان، اس کا معنی ہے جمع آتی ہے حجج و حجاج۔ پھر آگے ایک لفظ ہے زادہ، ذال سے زادہ، یہ فعل ثلاثی ہے، لازم بھی ہوتا ہے اور کسی حرف کے لگانے سے متعدی بھی ہوتا ہے۔ ذد ماضی ہے، اذود مضارع ہے، اور ذد اس کا امر آتا ہے، اور ذود زیاد اس کے مصادر ہیں۔ معنی کہ زاد المحتل عن بلادہ اے دفعہ وطردہ، یعنی اس نے سامراج کو اپنے ملک سے، قابض کو اپنے ملک سے ہٹا دیا، بھگا دیا۔ تو زادہ یزود کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا، ہٹا دینا۔ پھر آگے ایک لفظ ہے الزیغ، زیغ کا معنی کیا ہے؟ الزیغ المیل عن الحق، حق سے بے رخی اختیار کرنا، حق سے پھر جانا، یہ زیغ کا معنی ہے، حق سے پھر جانا یہ زیغ کا معنی ہے۔ اب اس کو عربی میں کیا کہیں گے، اردو میں کیا کہیں گے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کجی، ٹیڑھا پن۔ جب جو حق سامنے ہے اس سے جب آپ پھر جائیں گے تو گویا آپ حق کے سامنے سے پھر گئے، یعنی آپ حق کے سامنے ہوتے ہوئے اس سے ٹیڑھے ہو گئے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ تو یہاں یہ لفظ جو ہے ٹیڑھے کے معنی میں ہے، اور اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ حق سے دور ہو جانا، حق سے ہٹ جانا۔ اس کے بعد آگے ایک لفظ ہے عزیمتن، جمع عزائم، مصدر ہے عزم فعل کا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لہو عزیمتن قویتن اے ارادتن ثابتتن صلبہ، یعنی اس کا ارادہ جو ہے وہ ثابت اور پختہ ہے۔ تو عزیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ۔ پھر آگے لفظ ہے قہارہ، یہ فعل ثلاثی ہے اور متعدی ہوتا ہے۔ قہر تو ماضی ہے، اقہر مضارع ہے، اقہر یہ امر ہے، مصدر قہر آتا ہے۔ تو اس کا امر دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قہرہ جو ہے، قہرہ یقہر یعنی باب فتح یفتح سے ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قہر عدوہ اے غلبہ، اس نے اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا۔ تو قہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلبہ حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، تو فرماؤ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ لفظ قہر کا معنی غالب ہے، اور قہار جو ہے یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے۔ پھر آگے لفظ ہے الہویٰ، معنی کیا ہے؟ الہویٰ المیل یعنی میلان۔ دوسرا معنی ہے الہویٰ العشق،
ہوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عشق، محبت. فرمایا یہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تو آگے بتا رہے ہیں وَيَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، اور یہ میلان اور رجحان جو ہے خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے. یعنی اگر آدمی خیر کا چاہنے والا ہو تب بھی یہ لفظ ہوا کا استعمال ہوگا، اور اگر شر کا چاہنے والا ہو تب بھی یہ لفظ استعمال ہوگا. الہوا میل النفس الی الشہوہ، تو ہوا کا معنی کیا ہوا کہ نفس کا شہوتوں کی طرف رجحان ہونا، نفس کا شہوتوں کی طرف مائل ہونا. جمع ہے احواء. سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہاں لفظ ہوا جو ہے یہاں پر خواہش ہے، اسی خواہش کو انسان نے کیا کر لیا؟ اپنا معبود بنا لیا. سورہ صاد آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا. سورہ مائدہ آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا. ٹھیک ہے، تو وہ قوم جو گمراہ ہو گئی ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو، یعنی جیسا وہ چاہتے ہیں تم بھی مت چاہو. آگے لفظ ہے بصیرہ. بصیرہ اس کی جمع بصائر آتی ہے، یہ اسم ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ بصیرہ قوت الادراک، سمجھنے کی طاقت. دوسرا معنی ہے بصیرہ معرفت و یقین، یعنی علم اور یقین. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ادرکا. ادرک ادراکن، ادراک اس کا مصدر ہے، ادرک فعل ہے. معنی کیا ہے؟ ادرک المسئلہ اے علمہا فہمہا، یعنی اس نے مسئلے کو جان لیا اور اسے سمجھ لیا. اس کے بعد لفظ تھا عرفان، تو اس کی لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں. فرمایا عرفہ، یہ عرفہ سے آیا ہے، یہ فعل ثلاثی ہے، لازم ہے اور کسی حرف کے لگانے سے متعدی بھی ہو جاتا ہے. عرف تو ماضی ہے، اعرف مضارع ہے، اعرف یہ امر ہے. مصدر عرفان آتا ہے اور معرفت آتا ہے، تو گویا یہ مصدر ہے عرفہ یعرف کا، اور یہ باب ضرب یضرب سے ہے. معنی کیا ہے؟ عرف الشیء ادرکہ بعلمہ، کہ اس نے اپنے علم کے ذریعے اس شے کو جان لیا. عرفتہ منذ طفولتی، میں نے اپنے بچپن سے اسے پہچان لیا. عرفہ حق المعرفہ، اس نے اسے پوری طرح پہچان لیا. حق المعرفہ یعنی پوری طرح پہچان لیا. تو عرفان کا مطلب ہوتا ہے معرفت، جاننا. اب آئیے ہم پورے پیراگراف کا ترجمہ کر لیتے ہیں. وَنَسْتَوْهِبُ مِنْكَ تَوْفِيقًا قَائِدًا إِلَى الرُّشْدِ وَقَلْبًا مُتَقَلِّبًا مَعَ الْحَقِّ، اور ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں ایسی توفیق جو ہدایت کی راہ دکھانے والی ہو، اور ایسا دل جو حق کے ساتھ متحرک رہتا ہو. وَلِسَانًا مُتَحَلِّيًا بِالصِّدْقِ وَنُطْقًا مُؤَيَّدًا بِالْحُجَّةِ، اور ایسی زبان جو سچائی سے آراستہ ہو اور ایسی قوت کلام، یعنی بات کرنے کی طاقت جو دلیل کے ساتھ مضبوط بنائی گئی ہو، یعنی ایسی بات جو مدلل ہو. وَإِصَابَةً زَائِدَةً عَنِ الزَّيْغِ وَعَزِيمَةً قَاهِرَةً هَوَى النَّفْسِ، اور ایسی درستگی جو کجی سے دور رکھنے والی ہو، جو ٹیڑھے پن سے دور رکھنے والی ہو، اور ایسا حوصلہ جو خواہش نفس پر غالب آنے والا ہو. وَبَصِيرَةً نُدْرِكُ بِهَا عِرْفَانَ الْقَدْرِ، اور ایسی بصیرت جس سے ہم مرتبہ اور قدر کی معرفت حاصل کر سکیں. آج کے لیے اتنا بس، انشاءاللہ پھر کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.